السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. جس طرح انسان کو بناتے ہوئے اور انسان کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں 4 قسمیں اٹھائی ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ العصر میں والعصر، عصر کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ زمانے کی قسم اٹھائی ہے کہ انسان خسارے میں ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر میں قسم اٹھائی ہے، والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی قسم. اب اس جگہ پر جو 10 راتیں مراد ہیں، کئی لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ یہ 10 راتیں رمضان کی آخری راتوں کے متعلق ہے. یہ غلط ہے. ولیال عشر، لیل کی جمع ہوتی ہے لیال. لیل ایک رات کو کہتے ہیں، لیال جمع کا صیغہ. تو یہ یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو یہ اتنے قیمتی دن ہیں. آپ ادھر سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے کہ ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم. تو ہم ان 10 راتوں کو یا ان 10 دنوں کو آرام سکون سے اپنے کاروباری معاملات میں، اپنے ادھر ادھر جانا، ادھر کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہیں پھرنے جا رہے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ان دنوں میں زیادہ تر جو ہے وہ اسکولوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم پھرنے کے لیے کبھی کس ملک میں جا رہے ہیں، کبھی کہاں پہ جا رہے ہیں، اور ہم ان دنوں کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سمجھ لیں کہ اس طرح کے دن ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی مال میں، کسی دکان پہ جہاں پر کپڑے وغیرہ، جوتیاں وغیرہ لینے جاتے ہیں، وہاں پر اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ان عید کے دنوں میں یہ سیل لگنے لگی ہے، تو رات تک 12، 1، 2، 3 جتنے مرضی بجے چلے جائیں، آپ کو ایسا لگا بھی دن کا ٹائم ہے. کیوں؟ کیونکہ سیل لگی ہے، پیکج مل رہا ہے آپ کو کہ یار کمال کی بات ہے. تو لیکن جب اللہ تعالیٰ سیل لگا رہے ہیں ہر چیز کی، اس طرف ہم آتے کوئی نہیں. اب اس ویسے تو جو اسلام میں ہے، جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض 4 حرم، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کہ یہ دنیا بنی ہے 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی ایک درس میں ذکر کیا تھا کہ ان 4 مہینوں میں سے یہ ایک ذوالحجہ جو ہے یہ بھی ایک حرمت والا مہینہ. اور یہ اتنی، ہم تو اس کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا. معذرت کے ساتھ میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بلکہ اس سے پہلے بھی، یہ جو حرمت والے جو مہینے ہوتے تھے، اس مہینہ میں جو کافر مشرک، دین کے انکار کرنے والے، اسلام کو نہ ماننے والے، اسلام کو نعوذ باللہ گالی نکالنے والے، وہ بھی ان مہینوں میں کسی قسم کا کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے. نہ چوری کرتے تھے، نہ قتل و غارت کرتے تھے، نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ 2 نمبری کرتے تھے. تو لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم ان کا خیال نہیں کرتے. یہاں تک کہ وہ جھگڑا بھی نہیں کرتے تھے آپس میں بھی نہیں، لیکن ہم اس کا خیال نہیں کرتے. اب ان دنوں میں یا رمضان کے جو قریب دن ہوتے ہیں، یا یہ ذوالحجہ کے قریب دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں ہی تو 2 نمبری کرنے کا مزہ آتا ہے. ان دنوں میں دکان پہ جائے نا، یار اتنا ریٹ لگا دیا بھائی، آگے عید آ رہی، یہی تو ہمارے کمانے کے ہیں. تو ہم انہی دنوں میں جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ اس عروج پہ ہوتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ آگے عید آ رہی ہے، ریٹ کچھ اور ہے، آپ کچھ اور دے رہے ہیں، اور پھر آگے سے کیا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ہمیں پیچھے سے ہی ایسا ملتا ہے. تو ان دنوں کو ہم نے بالکل ہی
پس پشت ڈال دیا ہے کہ یار کوئی نہیں، دیکھی جائے گی جو ہوگا. آگے ہمارے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ یار آگے جا کے دیکھ لیں کی ہونا ہے. تو ہمیں ان دنوں کا خیال کرنا چاہیے. اور یہ دن ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ باقی پورے سال میں اتنی عبادت کرتا رہے، پورے سال میں دن رات عبادت کرتا رہے، ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر ایک صحابی نے اٹھ کے بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کہ ایک شخص جنگ کے لیے جا رہا ہے، وہ اس کا بھی ثواب کو نہیں پہنچ سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کا بھی ثواب تک نہیں پہنچ سکتا. ہاں اگر اس طرح ہو کہ وہ اپنا مال بھی لے کے گیا اور اپنے آپ کو بھی لے کے گیا، دونوں چیزیں نہ واپس آئیں، وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. تو ہمیں اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو 9 ذو الحج کے روزے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں اس کا بھی نہیں پتہ. ہم وہ بھی گزارتے، گرمی بہت ہے، ہم نے بکروں کو پٹھے ڈالنے ہوتے ہیں، بکروں کو چارہ ڈالنا ہوتا ہے، گرمی میں ہم کہاں روزہ رکھیں، کس طرح روزہ رکھیں؟ بھائی ایک دن کا روزہ رکھنا ہے، آپ نے کون سا پورے سال کا روزہ رکھنا ہے؟ وہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک کون سا؟ ایک وہ سال جو گزر چکا ہے. آپ کو نہیں پتہ آپ نے اس سال میں کیا کیا، کیا نہیں کیا، کس طرح کے گناہ کیے، کس طرح کے نہیں کیے. ایک سال کا گناہ جو پچھلا، اور ایک سال جو بھی آنے والا ہے، جو بھی آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی کہ یار چل کوئی نہیں، روزہ رکھا ہے میں نے معاف کر دی. لیکن ہم نہیں رکھتے روزہ، نہ اس دنوں میں عبادت کرتے ہیں، وہی جو ہمارے عام روٹین ہوتی ہے. بلکہ اگر مثال کے طور پر، جس طرح میں نے پہلے بھی ایک مثال دی کہ مال وغیرہ کی، ہم یہ جو امتیاز اسٹور والے ہیں، کنگ مال والے ہیں، یہ کوئی ڈیل لگا دیں کہ آپ اتنے نوافل پڑھیں گے تو آپ کو یہ کچھ ملے گا. خدا کی قسم مسجدوں میں بیٹھنے کی جگہ ہی نہ ملے، نمازیوں کو جگہ ہی نہ ملے کہ ہم کہاں پہ نماز پڑھیں. تو لیکن ہم جو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیکج دیا ہے، اس کے متعلق ہمیں کوئی پتہ نہیں. تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہمیں تھوڑا بہت دیا ہے، خدا کی قسم چھوٹی چھوٹی اتنی نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ثواب رکھے کہ گناہ ایک انسان ایک کرتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک انسان کوئی نیکی کرتا ہے، اس کو اس کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہوں. اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو اسی کے جتنا اس نے گناہ کیا اس کو اس سے زیادہ. بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے کھاتے میں نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس نے بھی کی نہیں ہے، نیکی کا ثواب لکھ دیا گیا کہ اس نے نیکی ارادہ کر لی. اب جب وہ نیکی کر لیتا ہے، نیکی کو سر انجام دیتا ہے، اس کو اس کا ڈبل ثواب مل جاتا ہے کہ اس نے ارادہ بھی کیا اور وہ نیکی بھی کر لی. اب ایک انسان گناہ کرتا، گناہ کا ارادہ کرتا، اب وہ فرشتے لکھنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رک جاؤ، ابھی اس نے گناہ کیا کون سا ہے، ابھی لکھنا نہیں ہے، ابھی رک جاؤ. اب وہ گناہ کے قریب جا رہا ہے، اب وہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ابھی وہ قریب جا رہا ہے، ہو سکتا ہے واپس آ جائے. اب اس نے گناہ کر لیا، اللہ رب العزت کیا فرماتے ابھی بھی رک جاؤ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. اتنا غفور الرحیم ہے میرا رب. لیکن پھر بھی ہم بالکل کیمرہ لگا ہو ہم اسے ڈر جاتے ہیں. کیمرہ لگا ہو کسی دکان پہ، ہم اپنے کوئی غلط کام کرنے لگے ہیں، اس کو دیکھ کر رک جاتے ہیں. لیکن وہ جو اوپر کیمرہ جو ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، اس سے نہیں ہم ڈرتے. تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. آج میں صبح نائی کی دکان پہ گیا، آگے یعنی کہ جو دن آ رہے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، اس نے قربانی کرنی ہے، تو وہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخنوں اور بالوں کو کاٹ لے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ناخنوں بالوں کو کاٹتے ہیں کس کے لیے؟ ایک سنت پوری کرنے کے لیے جو آگے ہم کرنے لگے ہیں، قربانی کی سنت. اور ایک سنت پوری کرنے کے لیے دوسری سنت کو اتار رہے ہیں. کیا فائدہ ہے؟ آپ کا وہ سنت پوری ہو جائے گی، کبھی بھی نہیں ہوگی. آپ ایک چیز کی شروعات ہی نافرمانی سے کر رہے ہیں تو وہ اینڈ تک کس طرح قبول ہو سکتی؟ اب وہ صاحب جو وہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا میری شیو کر دینا، آگے 10 دن میں شیو نہیں کی جانی. قربانی کرنی ہے، کس کی سنت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے.
اور کس کی سنت کو مار رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں۔ تو یہ ہم ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے قربانی کرنی، یہ ایسا مسلمان نہیں ہوتا، اور نہ ایسی قربانی قبول ہونی۔ آپ جا کے جس مرضی سے پوچھ لیں، اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ اس طرح قربانی قبول ہو جائے گی تو مجھے دلیل لا کے دکھا دے، تو میں اگلی بار اس بات کو درست کر دوں گا۔ کیونکہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ، تو ہم سارا کچھ اتاری جا رہے ہیں، تو ہمارے کس طرح سنتیں قبول ہوں گی؟ ہم کس طرح ہماری عبادتیں قبول ہوں گی؟ اب ایک شخص حج پہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے، اب وہ حج پہ گیا ہے، حج پہ کتنے دن ناخن بال کٹوانا گناہ یعنی کہ حرام ہے، کہ پہلے اگر حج تمتع کر رہا ہے تو جا کے اس نے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنے کے بعد پھر اس نے وہ بال وغیرہ کٹوانے۔ اب اس کے بعد جب حج شروع ہو گیا، 8 ذو الحج کو اس پہ بندیاں شروع ہو گئی، 8، 9، 10، 11، 10 تک تقریباً جو ہے 11 تک جو ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ طواف افاضہ کرنے کے بعد وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب 4 دن جو ہیں، 3 دن یہ پابندیاں ہیں۔ اب حج مکمل ہو گیا، حج مکمل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دکان پہ گیا، سیفٹی خریدی، دوبارہ حج قبول ہو جائے گا، کسی کھاتے میں قبول نہیں ہوگا۔ بھئی آپ حج کر کے دوبارہ واپس آ کے اسی کام میں لگ گئے، تو حج کس کام کا؟ دوبارہ اسی کام میں واپس آ کے شروع ہو گئے، حج کس کام کا؟ حج کا مطلب ہوتا ہے مشقت کرنا، اور وہ ان حج کے امور میں جو ایک عمل کیا جاتا ہے، جمرات کو کنکریاں مارنا، شیطان کو کنکریاں کیوں ماری جا رہی ہیں؟ صرف سنت سمجھ کے یا صرف حج کا ایک رکن سمجھ کے کنکریاں ماری جا رہی ہیں؟ شیطان کو کنکریاں اس لیے ماری جاتی کہ یہ اپنے نفس کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں، یہ اپنے نفس کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں کہ شیطان اس نے ہمارے بابا کو ورغلایا، وہ دنیا میں آ گئے، اس کے بعد اب تک ہمیں ورغلا رہا ہے، گناہ کے کام کرواتے ہیں، تو اس کو کنکریاں کیوں مارنی ہیں؟ کہ یہ نیت کر کے ماننے کہ اللہ میں اس کو کنکریاں مار کے جا رہا ہوں، اب کے بعد میں کوئی گناہ والا کام نہیں کروں گا۔ لیکن ادھر کنکریاں مار کے واپس آ کے پھر وہی کام شروع کر دیے۔ حاجی صاحب نام تو لگ گیا ساتھ، لیکن حاجی صاحب کا کام نہیں ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ اکثر یہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کہ جب حج کر کے آتے ہیں تو آگے الفاظ پتہ کیا لگ جاتے ہیں؟ حاجی چھوڑا، اکثر یہ الفاظ لگ جاتے ہیں حاجی چھوڑے کے نام سے، کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں اور آ کے تو حاجی صاحب نے اور کام شروع کر دیے۔ حاجی صاحب نے تو اب ہمارے فیکٹری میں ایک آدمی تھا، وہ عمرہ کر کے آیا، تو عمرہ کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کو اس بات کا طعنہ ملتا تھا، عمرہ کر کے آیا، اس کا اخلاق، اس کا کردار بدل گیا۔ تو واقعی اس طرح ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے، شاید انسان میں کوئی تکبر آ جاتا ہے، یہاں کیا مسئلہ؟ حج کرنے جا رہے ہیں وہ اس لیے جا رہے ہیں تاکہ جو گناہ کیے ہیں اس کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو بعد میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جم کے، لیکن ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں پچھلے معاف ہو گئے، اگر دوبارہ شروع کر دو، دوبارہ اپنا کھاتا کھولو ذرا، یہ ہمارا احساس ہے۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ قربانی کر رہے ہو، ثواب لے رہے ہو، ان 10 دنوں میں آپ نے بال نہیں کٹوائے، ناخن نہیں کٹوائے، تو پھر آپ بعد میں پھر وہی کام شروع کر رہے، تو یہ تو کام بہت خراب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ 10 دن دیے ہیں، ان 10 دنوں میں عبادت کریں، ان 10 دنوں میں ذکر و اذکار کریں۔ اب یہ دن شروع نہیں ہوئے، ابھی ہمارے پاس ایک کل کا دن ہے، کیونکہ آج 28 تاریخ ہے، 28 ذوالقعدہ، کل 29 ہے، تو ابھی ہمارے پاس ایک دن ہے نیت کرنے کا، ارادہ کرنے کا ایک دن ہے۔ تو ابھی سے اپنی نیت بنا لیں، ابھی سے اپنا ارادہ بنا لیں کہ میں نے ناخن بھی نہیں کٹوانے، کیونکہ ان 10 دنوں میں ناخن بھی نہیں کاٹنے، کل کاٹ لیں، بال بھی کٹوا لیں، اس کے بعد ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں کاٹنے، اور داڑھی بھی نہیں کاٹنے۔ اور داڑھی کے لیے تو سمجھ لیں کہ آپ پوری زندگی اپنے پر حرام کر لیں کہ یہ دن میرے لیے، داڑھی کے لیے تو سارے سال، ساری زندگی حرام ہے، اپنی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو اگر جب انشاءاللہ اس بات کی نیت کریں گے تو ثواب ملنا تو شروع ہو جائے گا، جب اس بات پہ عمل کریں گے
تو جب تک رہے گی اور جب تک زندگی رہے گی، بلکہ زندگی کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کا عمل ہے یہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو اسی لیے اس کو چھوڑ دیں، جو ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں، آگے جو 10 دن آ رہے ہیں، کوشش کریں کہ اس میں ایک روزہ رکھ کے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، 2 حدیثیں آتی ہیں، ایک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 دنوں کا روزہ نہیں چھوڑتے، کیونکہ 10 کو تو وہ عید ہوتی ہے، تو ان 9 دنوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں روزہ نہیں رکھا۔ اب 2 حدیثیں کس لیے اکثر لوگ اس بات پر ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں کہ یار اس کا مطلب کیا، ایک میں ہے کہ نہیں رکھ رہے، ایک میں ہے کہ رکھ رہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پہلے 9 دن کے روزے رکھتے تھے، یہ تب کیا ہے جب آپ نے حج پہ نہیں گئے تھے، اور جو دوسری حدیث ہے جس میں آیا کہ آپ نے ان 2 دنوں کا روزہ نہیں رکھا، وہ تب کا ہے جب آپ حج پہ گئے تھے۔ اب یہ ذرا تھوڑا بات کو سمجھ لیں کہ جو پہلی جو حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، وہ حج پہ جانے سے پہلے ہی کی ہے، اور جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ حج پر ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تھے تو وہ اس ٹائم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھے۔ تو اسی لیے جو روزے یعنی کہ نہیں رکھتے وہ حج پہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نہ روزے رکھیں، کیونکہ جو ہے وہ ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے حج کا۔ تو جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے اوپر حق ہے کہ وہ اس دن عبادت کریں، روزہ رکھیں، ذکر و اذکار کریں، چلتے پھرتے ذکر و اذکار کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کا ڈبل سے بھی ٹرپل ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد جو اکثر جو یعنی کہ قربانی نہیں کر سکتے، وہ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم قربانی نہیں کر سکتے، یا ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، یہ اب تو واقعی بہت زیادہ مہنگائی، بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ ابھی کل میں ایک دوست کے گھر گیا تھا، بلکہ رشتہ دار ہیں، ان کے گھر گیا تھا، تو ان سے وہ لے کے آئے تھے قربانی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ کتنے کا لے کے آئے؟ کہتے کہ 2.5 لاکھ کے 2 بکرے لے کے آئے۔ تو بکرے اتنے بکرے ہوں گے؟ کہتے 2.5 لاکھ کے 2 بکرے لے کے۔ تو پھر وہ آگے وہ ان کا شوق ہے الحمدللہ ماشاءاللہ، وہ ہر سال اونٹ بھی خریدتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دیں، سب کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں۔ تو اونٹ کے میں نے پوچھا کہ اونٹ کی کیا صورتحال ہے؟ کہتا ہے کہ آپ صاحب 15 لاکھ سے شروع ہو رہے ہیں، 15 لاکھ سے اونٹ کی رقم شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارا یعنی کہ سب کچھ چل رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ریٹ بڑھا دی، گورنمنٹ نے، ہم نے اپنے ریٹ خود بڑھا دیے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ باہر کے ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ریٹ نیچے لے کے آتے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ریٹ اوپر لے کے جاتے ہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جو قربانی نہیں کر سکتے ان کے لیے کیا حکم ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بکری ہے، وہ دودھ دیتی ہے، تو اگر آپ کا حکم ہو میں اس عید پر اس کو قربانی کر کے ذبح کر کے میں اس کا گوشت کھا لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو ذبح نہیں کرنا، وہ تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے، تمہیں دودھ دیتی ہے، تم اس طرح کرو، اگر تم قربانی کا ثواب لینا چاہتے ہو تو جس طرح قربانی کرنے والوں پر شرائط ہیں کہ وہ 1 ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج قربانی ہونے تک۔ اب اکثر لوگ یہ مغالطہ دیتے کہ عید کی نماز کے بعد تک، قربانی ہونے تک، اس کی تو خیر قربانی نہیں ہے، وہ عید کی نماز کے بعد اپنا کام کر سکتا ہے۔ تو جس طرح قربانی کرنے والوں پہ شرط ہے کہ 1 ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج تک وہ ناخن نہیں کاٹیں، بال نہ کاٹیں، تو تم بھی اس شرط پر عمل کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قربانی کا ثواب دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے لیے رکھا ہے جو نہیں کر سکتے، جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کریں گے تو ان کے اوپر گناہ ہے، ڈبل نہیں ٹرپل گناہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے، کیونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تب تو کثیر تعداد میں لوگوں کے پاس مال تھا۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو امیر بھی تھے، اچھے خاصے کھاتے پیتے بھی تھے، لیکن وہ قربانی نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو غیر مسلموں کے اوپر ٹیکس لگا ہوتا ہے کہ جو مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں تو ان کے اوپر ایک جزیہ جو عربی لفظ میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے لگایا تھا کہ جو یہاں پر رہ رہے ہیں ہم ان کا تحفظ کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا مال کا وہ اپنے یہاں پر رہنے کا ٹیکس دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے کچھ نمائندوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے کہ کون شخص ایسا ہے کہ جو
صاحب استطاعت ہے لیکن وہ قربانی نہیں کر رہا. تو انہوں گئے، ان میں سے کچھ لوگ نکلے بیچ میں ایسے جنہوں نے جو صاحب استطاعت ہے لیکن قربانی نہیں کر رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حکم نافذ کر دیا کہ جو شخص قربانی نہیں کرتا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی، میں اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دوں گا کہ وہ کافر ہے اور وہ بھی اپنا ادھر رہنے کا جزیہ دے گا. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، میں اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دوں گا کہ وہ کافر ہے. حالانکہ وہ اتنے صحابہ بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھی، آپ کو دیکھا بھی، لیکن پھر بھی حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ان کو کافر قرار دوں گا. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، ایک ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کا، نمبر 2 قربانی کرنے کا، نمبر 3 اور آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو باقی دن رہ گئے اس میں میرے حج کا موضوع چلے، تو میں اسی لیے قربانی کا بھی آج ہی بتا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور لے کر عید والے دن اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ کسائی کو کہہ دیتے کہ تم میرا بکرا ذبح کرو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. میں نے اکثر گال دیکھے ہیں، الحمدللہ شکر اللہ کا، پہلے تو نہیں تھا، اب تقریباً زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اکثر مسائلوں کے متعلق فون آتا رہتا ہے کہ ہاں سب یہ مسئلہ کہ پچھلے سال بھی اس طرح ہوا، 2-3 لوگوں کا فون ہے کہ ایک میرا دوست ہے وہ اس طرح اس نے کیا، اب کیا کرے وہ. میں نے کہا وہ کچھ بھی نہیں کرے، وہ نیا بکرا لے جا کے دوبارہ اسی قربانی کرے، کیونکہ وہ اس کا صدقہ ہے، وہ قربانی نہیں ہے. وہ صدقہ ہے، وہ قربانی نہیں ہے. کیونکہ بھائی جب حکم جو ہے فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پڑھو پھر جا کے قربانی کرو، تو پھر کیوں بھائی الٹا کیوں چل رہے ہیں؟ آپ نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگنی ہے؟ 10 منٹ نماز پڑھنے میں لگنے ہیں، آپ نماز پڑھ کے آگے اپنی قربانی کرا لو. اور میں یہ کہوں گا قصائیوں کو بھی شاید جلدی ہوتی ہے کہ یار میں جلدی سے فارغ ہوں اور اگلے گھر جاؤں، لیکن یہ کام کرنا گناہ ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، اور صرف اتنا نہیں، اس کے لیے دوبارہ بکرا لینا بھی حق ہے بلکہ فرض ہے. کیونکہ وہ جو پہلے والا گیا وہ تو صدقہ نکل گیا، وہ اس کا قربانی نہیں ہے. کیونکہ قربانی تو تب ہوتی جب ایک حکم اس کو اعتدال کے ساتھ چلایا جائے. تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ صلی لربک وانحر، اس کے مطابق چلیں. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی اس طرح کے کئی مسائل ہیں، اگر کوئی کسی نے پوچھنے ہوں یا کوئی بھی مسائل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح سند کے مطابق مستند اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جواب دیا جائے گا. اگر پوچھنے ہوں تو پوچھ سکتا ہے، ادھر بھی میرا نمبر لکھا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ویڈیو کے ذریعے دیکھتا ہے وہ بھی میرا نمبر الحمدللہ ڈسکرپشن میں لکھا ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی وہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق اپنی تمام زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بیماروں کے لیے دعا کریں، کئی بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پریشان بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.